میرے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علیہ السلام والسلام سفر کرتے کرتے شمال مغرب کی جانب پہنچے، جہاں سمندر کے آگے پہاڑ ہے، صرف ایک درہ بنا ہوا ہے۔ وہ قوم ایسی زبان بولتی تھی کہ حضرت ذوالقرنین کو سمجھ نہیں آتی، اور جو حضرت ذوالقرنین کی بولی کی زبان تھی وہ انہیں سمجھ نہیں آتی۔ ترجمان کے ذریعے بات ہوئی تو حضرت ذوالقرنین نے ان سے پوچھا کہ کسی چیز کی ضرورت، تو انہوں نے ایک عرض پیش کی کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان سے درے سے ایک وحشی قوم نکلتی ہے اور وہ زمین میں تباہی مچا کر کے واپس چلی جاتی ہے، نہ بچہ چھوڑتے ہیں نہ مال چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، شفقت کر سکتے ہیں ہمارے اوپر، تو ان سے کسی نہ کسی طریقے سے ہماری جان چھڑا دیں۔ ہم آپ کو پیسہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، سالانہ کہیں ماہانہ کہیں، ابھی وقتی طور پر چلنے کی ضرورت ہے، وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کریم شاہ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے آگے سے یہ جواب دیا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، بس تم افرادی قوت سے میری مدد کرو، مزدور لاؤ، بندے لاؤ، میں یہ دیوار بنانے کے لیے تیار ہوں تاکہ تمہاری مال جان کی کیا ہو سکے، حفاظت ہو سکے۔ نیک اور عادل بادشاہ کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی رعایت، اپنی عوام کے جان مال عزت کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر ایسے کام اور قوم کے سامنے رکاوٹ بنتا ہے جو زمین میں فساد، خون خرابے کا سبب بنے۔ تو قوم خوش ہو گئی۔ حضرت ذوالقرنین نے انہیں کہا کہ لوہے کے پھٹے لے آئے۔ لوہے کے پھٹے جمع کیے گئے، دونوں پہاڑوں کے درمیان میں رکھے گئے۔ جب وہ رکھے گئے تو حضرت ذوالقرنین انہیں کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر آگ جلاؤ۔ اس کے اندر خوب آگ جلائی گئی۔ جب آگ کی تپش کی وجہ سے وہ لوہا آگ بن گیا، پگھلنا شروع ہوا، تو پھر اوپر حضرت ذوالقرنین نے پگھلا ہوا تانبا ڈالا۔ تو جب وہ ٹھنڈا ہوا تو ایک مضبوط قسم کی چٹان نما دیوار بنی۔ اللہ کریم ان ساری باتوں کا تذکرہ اپنی لارائب کتاب میں کرتے ہیں۔ قالوا یا ذوالقرنین، کہنے لگی قوم، اے ذوالقرنین، ان یأجوج وماجوج مفسدون فی الارض، یہ کون ہے یاجوج اور ماجوج؟ وہ زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد مچاتے ہیں۔ فَهَلْ تَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، ہم آپ کی مالی امداد کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ۔ حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں جو کچھ مجھے میرے رب
पास है वो बहुत बेहतर है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, बस तुम मेरी मदद करो अफरादी कुव्वत से। अरे आप मैं सद्देबाज करता हूँ इस तरह का इस कौम का। आकुनी ज़ुबरल हदीद, तो मुझे लोहे के फट्टे दो, तख्ते दो। हत्ता इला सावा बैन सलफ़ैन, जब वो जोड़ करके दोनों पहाड़ों के दरमियान कर दिए। क़ाल अनफुखू, हज़रत ज़ुल्करनैन कहते हैं कि आप इस पे आग जलाओ, तुमको आग दो। हत्ता इला जअलहु नारा, जब वो आग बन गया। क़ाल आकुनी उफ़रिग़ अलैहि क़ित्रा, तो आप कहते हैं कि मुझे तांबा दो। अब पिघला हुआ तांबा उस पर डाल दिया और दीवार मुकम्मल करने के बाद हज़रत ज़ुल्करनैन कहते हैं फ़मस्तताऊ अय्यदहूहु वमस्तताऊ लहू रक़बा, अब ऐसी दीवार बन चुकी है कि अब न ये इसके ऊपर चढ़ करके फलांग सकते हैं, न इसे तोड़ करके इसमें सुराख कर सकते हैं। अब मैंने इनका बंदोबस्त कर दिया, लेकिन एक बात याद रखें, क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, इतनी मजबूत दीवार का बना देना, तुम्हारी हिफाजत कर लेना, ये मेरा कोई कमाल नहीं। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, ये मेरे रब की तरफ से रहमत है, ये मेरे और आपके लिए सबक है। एक गली और महल्ले के अंदर पानी का नलका लगवा दिया, उसके बैनर बनवा दिए, उसकी फ्लेक्स बनवा करके शाया कर दी। मैंने ये काम कर दिया। मस्जिद के अंदर पक्का कूलर लगवाने के लिए उसके ऊपर लिखा फलां की तरफ से ये है। कोई और रिफायाना का काम किया, सबसे पहले आपने पट्टी और तख्ती लगवाई, यहाँ पर भी बैठा ये तज़किरा किया, मेरी वजह से ये रास्ता बना, मेरी वजह से ये काम हुआ, मेरी वजह से तुमको ये सहूलत मिली। भाइयों, ये दिखलावा है, ये रियाकारी है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दिखलावा रियाकारी है, शिर्क असग़र है, छोटा शिर्क है। बड़े शिर्क का पता चल जाता है कि ये शिर्क कर रहा है, छोटा शिर्क दीमक की तरह नेकियों को उड़ा जाता है, पता ही नहीं चलता ये रियाकारी है। जगह जगह पर अपनी नेकियों का तज़किरा करना ताकि लोग मेरी क्या करें, तारीफ करें। लेकिन ये अल्लाह के नेक बंदे क्या कह रहे हैं, ये जो मैंने काम किया है ये मेरे रब की क्या है, रहमत है, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। और आगे साथ साथ ये तंबीह भी कर दी, फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का, जब मेरे रब का वादा आएगा ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब इतनी मजबूत बना दी कि ये इंसान इसे तोड़ नहीं सकते, इसे फलांग नहीं सकते। लेकिन क़यामत आएगी, क़ुर्बे क़यामत हर चीज़ को क्या होना है, फना होना है, ये भी रेजा रेजा हो जाएगी। पूरी दुनिया के बादशाह, मगरिब से लेकर मगरिब, शिमाल से लेकर जुनूब, हर चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला ने इख्तियार दे रखा है, हर चीज़ की नेमतें पास हैं। लेकिन क़यामत को भूले, ये याद है कि एक वक्त आने वाला है, हर चीज़ में फना हो जाए। वकान वअदु रब्बी हक़्क़ा, और कहा ये कोई गप नहीं है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, अफसाना नहीं है, बल्कि मेरे रब का ये वादा सच्चा और पक्का है, हक़ है, यकीनी है। लेकिन हमें याद नहीं, हमें याद नहीं। अब थोड़ा सा तज़किरा याजूज माजूज का हो जाए कुरान और सुन्नत की रोशनी में। यहाँ तज़किरा आया याजूज माजूज का पारा नंबर 16 और सूरत कहफ के अंदर। इसी तरह याजूज माजूज का तज़किरा पारा नंबर 17 और सूरत अल-अंबिया के अंदर भी आया। हदीस पाक में है कि रोज़ाना याजूज माजूज की कौम उस दीवार के पास आते हैं, उसे काटने की तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। शाम करीब होती है, सूरज की शुआएं जब दूसरी तरफ देखते हैं, कहते हैं अच्छा अब करीब हो चुके हैं, चलते इर्दियो
बड़ा कहता है वापस लौटो, फस्तफ्तिहूना गदन, कल वो आकर के इसे खोलेंगे, फतह करेंगे। फिर वापस जाते हैं, अगली सुबह आते हैं तो अल्लाह करीम फिर वो सुराग सारे भर देते हैं और फिर वो मुकम्मल हो जाती है। फिर इसी तरह करते हैं, साल हा साल से ये सिलसिला क्या है, जारी है। जब वापस चले जाते हैं, सुबह आते हैं तो फिर वो क्या है, उसी तरह मुकम्मल है। आखिरकार एक दिन आएगा कि उनका बड़ा कहेगा इंशाअल्लाह कल हम आएंगे तो इसे क्या कर लेंगे, फतह करेंगे। फिर वो कल आएंगे तो इसे क्या है, सुराग कर डालेंगे और इससे निकलना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो कल कब आएगी? क़यामत से पहले इमाम मोहम्मद आएंगे, जिनका लक़ब क्या है, महदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलसिला नसब से आएंगे और उनकी वालदा का नाम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के नाम की तरफ। उनके वालिद का नाम भी वही होगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम का नाम है। बैतुल्लाह शरीफ के करीब लोग उनकी बायत करेंगे जिहाद पर। बहुत बड़ी जंग होगी, मुसलमानों की और सारे कुफार इकट्ठे हुए होंगे। ये हिंदुस्तान के काफिर हिंदू मुशरिक सारे उनके हाथों जकड़े जाएंगे, ये इलाके फतह होंगे। अभी ये खुशी अभी तक पूरी नहीं होगी तो पता चलेगा कि क्या है, दज्जाल का ज़ुहूर हो चुका है। दज्जाल वो फितना है जिससे हर नबी ने डराया है। तकरीबन अक्सर चीज़ों पर उसका क्या होगा, इख्तियार होगा। वो कहेगा बारिश बरसेगी, वो कहेगा खुशक-साली हो जाएगी। तो तकरीबन अक्सरियत लोगों की उसे अपना रब मान लेगी, क्योंकि ये निशानियाँ उसके अंदर है। चंद एक लोग अपनी ईमान की बसीरत से उसके माथे के ऊपर जो काफिर लिखा है वो पढ़ करके पहचानेंगे, हर एक उसे पहचान नहीं सकेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उधर अल्लाह करीम उनका नुज़ूल फरमाएंगे, नमाज का टाइम होगा, तकबीर हो रही है और इमाम महदी मुसल्ले पर खड़े हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं, मुख्तसर खुलासा आपको बता रहा हूँ। तो वो कहेंगे नमाज पढ़ाए, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे इमाम होगा वही नमाज पढ़ाएंगे। अब एक तरफ चंद लोग मोमिन हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, दूसरी तरफ अक्सरियत लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में कुफार मौजूद है। जंग शुरू है और जहाँ भी ये काफिर छुपेंगे वो चीज़ बोल करके बतलाएगी कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है। एक दरख्त हरकत जो नहीं बतलाएगा, जो इसराइल मुल्क वाले जगह जगह पर उसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं और लगा रहे हैं। जहाँ पर उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है आगरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह का नाम है लोड। वहाँ आजकल उनका एयरपोर्ट है। वहाँ पर दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा। जब वो कत्ल हो जाएगा कुफ्र का जोर टूट जाएगा, बाकी सारे क्या है, मोमिन। अभी फतह मिल गई, दज्जाल कत्ल हो गए, फिर एक बड़ी मुसीबत आ गई कि याजूज माजूज निकल आए। उस दर्रे को तोड़ करके याजूज माजूज निकल आए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, ऐसा मोमिनों को लेकर तूर पहाड़ पर चले जाएंगे। सारे मोमिनों को लेकर तूर पहाड़ पर चले। पहला जो गिरोह याजूज माजूज का निकला, दरिया तिब्रिया के ऊपर पहुंचेंगे, उसका सारा का सारा पानी पी जाएंगे। दूसरा गिरोह वहां पर पहुंचेगा, वो यूं समझेगा कि जहां कोई दरिया था ही नहीं, यानी इस तरह गीली मट्टी चाट जाएंगे।
زمین کے اندر دنگا فساد کریں گے، جو کچھ ملے گا اسے خراب کریں گے، کھا جائیں گے۔ اب یہ کتنا عرصہ ہے اللہ ہی جانتے ہیں، کوئی لمبا ہی عرصہ ہوگا کہ طور پہاڑ پر بھوک آ جائے گی، مہنگائی اتنی ہو جائے گی، روزگار چلانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر کسی نے بیل ذبح کیا اس کا گوشت تو گوشت رہ گیا، جو سر ہے نا سر، آپ کو پتہ ہے بازار میں بکرے کا ریٹ کیا ہے؟ 1800 2000 کلو گوشت ملتا ہے، لیکن اس کی سری 500 میں مل جاتی ہے۔ سر کیا اتنا مہنگا نہیں ہوتا، لیکن بھوک اور مہنگائی اتنی ہوگی کہ ایک بندے کے پاس 100 دینار ہے، کتنا؟ 100 دینار ہے، 40 تولہ کے قریب اس کے پاس سونا ہے، اور وہ چاہے گا کہ میں یہ بیل کا سر خرید لوں اپنے بچوں کے لیے، اپنے کے لیے، دوست احباب کے لیے، تو وہ 100 دینار سے وہ بیل کا سر بھی نہیں ملے گا، اتنی مہنگائی مشکل وقت آ جائے گا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کی درخواست پر اللہ کے حضور دعا مانگی کہ اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا۔ اب یہ لوگ جب زمین سے انہیں کوئی جاندار نہیں مل رہا، کوئی کھانے کو چیز نہیں مل رہی، یہ پہاڑوں پہ چڑھیں گے، پہاڑوں پر چڑھ کر کے حدیث پاک میں ہے جو ان کے پاس آلات ہوں گے، تیر ہوں گے، یہ آسمان کی طرف بلند کریں گے، کہیں گے زمین کی چیزیں تو ہم نے ختم کر دی، اور جو آسمانوں کے اندر مخلوق ہے ہم انہیں بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے وہ ہتھیار اور وہ تیر خون آلود واپس بھیجیں گے۔ تو یہ بڑے خوش ہو جائیں گے کہ ہم آسمانوں کی چیزیں بھی ختم کر چکے ہیں۔ یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے، احمد کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، قرطبی کے اندر بھی ہے، مدری کے اندر بھی ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ کریم ان کو ختم کر دیں گے۔ ان کی گردن کے اندر ایک کیڑا آئے گا، کیڑا، جس کی وجہ سے صبح تک یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ اب انہیں پتہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے ماننے والوں کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عیسیٰ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہوئے۔ تو زمین پر اترے، اترے، کوئی ایک جگہ بھی پیر رکھنے کی نہیں ہے جہاں پر بدبو اور تعفن اور ان کے آزاد ملتے ہیں۔ بدبو ہی بدبو، ان کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ یا اللہ، ایک مصیبت سے جان چھوٹی، دوسری مصیبت آ گئی، اب تعفن اور بدبو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی حضور دعا مانگے کہ اللہ کریم بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے جو اپنی چونچ اور پنجوں میں اٹھا کر کے انہیں کہیں دور مقام میں پھینکیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ مرضی ہوگی۔ ان کی لاشیں چلی جائیں گی، پھر اللہ کریم کے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگے، اللہ کریم بارش برسائیں گے، اور اس بارش کے بدلے میں اللہ کریم زمین کو حکم دیں گے، ہر فصل ہوگا، ہر چیز ہوگا، اور تیرے اندر جتنی میں نے برکتیں رکھی ہیں ساری کی ساری وہ باہر نکال۔ حدیث پاک میں آتا ہے پھر اتنی فصل ہوگی، اتنی برکتیں ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ پوری برادری اور گھر والوں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا، اور ایک انار پوری قوم کے لیے کافی ہوگا، اور اس کا ایک چھلکا، ایک چھپر نہیں ہم ڈالتے، اس چھپر کا کام ہے، اور یہ بہاریں 40 سال تک رہیں گی، یہ بہاریں 40 سال تک رہیں گی۔ بخاری کے اندر ہے، مسلم میں ہے۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے بھائیوں؟ کائنات کے اندر جتنے انسان موجود ہیں یہ ان کا 10واں حصہ بنتے جا رہا ہے، ان کی اتنی تعداد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں یہ یاجوج ماجوج۔ اللہ کریم قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کریں گے، اے آدم
تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک و سعدیک والخیر بیدیک، پروردگار میں حاضر ہوں، ساری خوش بختیاں اور بھلائیاں تیرے قبضہ کے اندر ہیں۔ اللہ نے یہ فرمائیں گے آدم اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کو الگ کر دو جو دوزخی ہے۔ یا اللہ وہ کون ہے اور کتنی ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 900 ان کو کیا کر لو؟ الگ کر لو، یعنی کہ ہر 1000 میں سے ایک بندہ کیا جائے گا؟ جنت میں جائے گا، باقی کون ہوں گے؟ دوزخ میں جائیں گے۔ وہ کون ہے؟ 999 کون ہے؟ یاجوج ماجوج۔ وہ کون ہے؟ یاجوج ماجوج ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک آپ سناتا ہوں تو اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ جب جنتیوں کی تعداد کا تذکرہ آئے تو آپ نے کہنا اللہ اکبر۔ آپ نے کیا کہنا؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جنتیوں کی جتنی تعداد ہے اس کا 1/4 حصہ میری امت ہوگی، اس کا 1/4 حصہ میری امت ہوگی۔ تو نبی کے یاروں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ آپ بھی کہہ دیں اللہ اکبر، خوش ہو جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنتیوں کی جتنی تعداد ہے اس کا 1/3 حصہ میری کیا ہوگی؟ امت ہوگی۔ پھر صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتیوں کی جتنی ٹوٹل تعداد ہے اس کے آدھے کیا ہوں گے؟ میری امت کے لوگ ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تو بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس طرح 40 سال تک یہ خیر و برکت اور بھلائیاں اور رونقیں اور برکتیں رہیں۔ اس کے بعد پھر مغرب کی طرف سے ایک روایت میں شمال کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس کے ذریعے یہ مومن لوگ فوت ہو جائیں گے۔ مومن لوگ کیا ہیں؟ فوت ہو جائیں گے۔ باقی بدکار لوگ، نافرمان لوگ رہیں گے اور ان کی حرکتیں اور گھٹیا پن کتوں کی طرح ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس طرح جانور کتے ظاہراً بدکاری کرتے ہیں، کوئی اوٹ اور پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بدکار اور بدبخت لوگ باقی بچیں گے جو سرعام بدکاریاں کریں گے جانوروں کی طرح۔ ان لوگوں کے اوپر کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی۔ اور منظر یہ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلاتے ہوئے سورۃ الحج کی ابتدائی آیات تلاوت کی، میں وہ آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر کے سنائی کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ جس دن تو دیکھے گا، تم دیکھو گے کہ ہر امید والی مادہ اپنی امید گرا دے گی، حمل گرا دے گی۔ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو پھینک دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں، اور تم دیکھو گے کہ وہ نشہ کی حالت میں ہے۔ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، وہ نشے کی وجہ سے مدہوش نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ،